نیت تو دونوں کے متعلق عرض کر چکا ہوں، پڑھانے والوں کی بھی پڑھنے والوں کی بھی، کیا ہو اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو۔ جب ہم نے نیت ٹھیک کر لی تو انشاءاللہ تعالی عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ جو پڑھنے والی بچیاں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اے پیارے اللہ کی، جو کچھ میں پڑھوں گی اس پر میں نے عمل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عمل مانتے رہیں، مانتے رہیں، مانتے رہیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانتے رہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھ کے بھی نیک نہیں ہے نا، تو پھر یہاں سے چلے جانے کے بعد آپ نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کا جامعہ ہے، آپ کو صالحات بنانے کا یہ ادارہ ہے، آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا یہ ادارہ ہے۔ اگر آپ اس ادارے میں رہتے ہوئے ٹھیک نہ ہو سکے تو پھر معاشرے میں جا کر آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو بیٹیوں، اپنی اصلاح یہیں پر کرنا، اپنی معلمات سے نگرانی، اپنی معلمات سے رہنمائی حاصل کریں، قدم قدم پر اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں، ان سے پوچھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اور آپ میں اور محلے کی دوسری بچیوں میں جو اسکول پڑھتی ہیں یا پھر گھر میں بیٹھی ہیں، دونوں میں واضح طور پر فرق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے جامعہ میں پڑھنے والی بچی خدا نخواستہ بد اخلاق ہے اور اسکول پڑھنے والی بچی بھی بد اخلاق ہے، تو ہم لوگوں کو پھر کس طرح کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو جامعہ میں داخل کروائیں؟ بچوں کی اخلاق کی یہاں پر اصلاح کی جاتی ہے۔ دیکھو فلاں بچی ہے، وہ تو بہت بد اخلاق ہے، ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ اپنی بچیوں کو جامعہ میں بھیجیں کہ ماشاءاللہ یہ بچی اتنی اخلاق والی ہے، پردے والی ہے، حیا شرم والی ہے، نماز کی پابند ہے، یہ کہاں پر پڑھتی ہے؟ لوگ پتہ پوچھنے آئے آپ کے گھر کہ آپ کی بچی کس جامعہ میں پڑھتی ہے، ہم بھی اپنی بچی کو اسی جامعہ میں داخل کروائیں گے۔ نیک نامی کا آپ ذریعہ بنیں، اپنے جامعہ کی نیک نامی کا، اپنے معلمات کی نیک نامی کا، تو خود سے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ آپ عام نہیں ہیں، آپ اللہ کی خاص بندیاں ہیں۔ اگر آپ عام بندیاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب نہ فرماتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی خاص بندیاں ہیں۔ پھر عباد الرحمن کی جو صفات 19ویں پارے میں ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اپنی معلمات سے پوچھیں، ان کے ساتھ تعلیمی اوقات کے علاوہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان سے کہیں کہ وہ عباد الرحمن کی صفات کون سی ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کی صفات، وہ صفات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ ہم قرآنی مسلمان بنیں، محمدی مسلمان بنیں، اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، آپ کے طریقوں کے ہم بہت قریب ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میری بیٹیوں، آپ میں اور محلے کی دوسری بچیوں میں اخلاقی طور پر فرق ہو، نماز کے حوالے سے فرق ہو، اور پردے کے حوالے سے فرق ہو، گفتگو کے انداز میں فرق ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو والدین کا ادب ہے۔ اگر آپ یہاں پر علم پڑھنے والی ہیں اور گھر میں جاتی ہیں والدین کی بے ادبی کرتی ہیں، ان کے کام میں آپ شریک نہیں ہوتے، تو آپ بتائیں آپ کی والدہ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ بچی کو قرآن حدیث پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں بدنامی کا ذریعہ ہم، اور ہم دوسرے لوگوں کو پھر کیسے کہیں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں؟ ہمارا قرآن ماں باپ کا ادب و احترام سکھاتا ہے، ہماری حدیث ماں باپ کا ادب سکھاتی ہے، تو ہم اوروں کو کیسے کہیں جب ہماری اپنی زندگی اس صفت سے خالی ہوگی؟ جو بچی اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی تو اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حدیث اس کے کیا کام آئے گی؟ فقہ اس کے کیا کام آئے گا؟ یہ تفسیر میں اول نمبر لینا اس کے کیا کام آئے گا جب وہ بچی اپنی والدہ کا ادب نہیں کرتی، والدہ کے سامنے بولتی ہے؟ آج کتنی بچیاں والدہ کے سامنے بولتی ہیں؟ اللہ اکبر! میری بیٹیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں، پڑھنا پڑھانا بھی ضائع ہو سکتا ہے، آپ کی سب محنت اللہ کے ہاں فضول جا سکتی ہے اگر آپ کے اندر والدین کا ادب نہیں۔ تحصیل علم دوسرے نمبر پر ہے، پڑھنا دوسرے نمبر پر ہے، سب سے پہلے تو اپنے والدین کا ادب و احترام ہے۔ تو اب سب بچیاں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والی ہیں، دوسرے نمبر پہ اپنے اساتذہ، اپنی معلمات کا ادب و احترام کرنے والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے اساتذہ بتاتے تھے جو شاگرد اپنے استاد کا فرما بردار ہوتا ہے، علمی اس کی سطح اگرچہ کمزور ہو، پڑھنے میں کمزور، پیپر دینے میں کمزور، لیکن اللہ رب العزت اس سے دین کا کام لیں گے۔ جب یہ علم سے فارغ ہو جائے گا تو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، مستقبل میں جائے گا تو ایک تو اس کی عزت میں بہت اضافہ ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے، گھروں میں بھی اس کی عزت ہوگی، اور اس سے اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لیں گے۔ اور اگر اساتذہ کا ادب نہیں ہے، استاد سے سبق پڑھا، پڑھنے کے بعد ان کی غیبت کی، ان کی برائی بیان کی، تو اگرچہ علمی صلاحیت اچھی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسے بچے اور بچیوں سے اللہ رب العزت پھر دین کا کام نہیں لیتے، وہ مستقبل میں دین سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے دور، نماز سے دور، اللہ سے دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور، دوری ہی دوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کا ادب کرنا، اپنے جامعہ کا ادب کرنا، حتیٰ کہ درسگاہ کا ادب و احترام کرنا،
جن تپائیوں پر آپ کتابیں رکھ کر پڑھتی ہیں ان تپائیوں کا بھی ادب و احترام کرنا، یہ ہے اصل طالب علم۔ تو آپ سب بچیاں والدین کا ادب کرنے والی بن جائیں، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے والی بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے دین پر چلنے کا عہد کریں، پورے دین پر۔ یہ قیامت کے قرب کا زمانہ چل رہا ہے، یہ ہے وہ زمانہ جس کے متعلق آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے خبر دی تھی کہ میری سنتوں پر، میرے دین پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، اکثریت میرے دین کے خلاف چلنے والوں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری عزیز بچیوں، آج وہ زمانہ آ چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دوری اختیار کر لی ہے۔ زیادہ لوگ دنیا کے رسم و رواج پر چلنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ تو ہمارا امتحان ہے نا، ہم جو قرآن اور فقہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم قرآن اور حدیث پڑھ کر ہم بھی لوگوں کی طرح رسم و رواج پر چلیں تو ہمارے پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک وہ عورت ہے جس نے کبھی قرآن شریف نہیں پڑھا، کبھی تفسیر نہیں پڑھی، کبھی فقہ نہیں پڑھی، کبھی اس نے جامعہ کا نہیں دیکھا، قرآن کے ماحول میں نہیں آئی، وہ بھی رسم و رواج پہ چلنے والی ہے، وہ بھی بے پردہ ہے۔ اور ایک ہماری بچی ہو جس نے 6-7 سال جامعہ میں گزارے ہو، قرآن پڑھا ہو، تفسیر پڑھی ہو، حدیث پڑھی ہو، اچھی صحبت میں بیٹھی ہو، وہ بھی حضور کے مخالف طریقوں پر چلنے والی ہو، تو پھر پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ ہے؟ کتنے نقصان کی بات ہے۔ یہ جو جاہل لوگ ہیں، یہ قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہتے ہیں یا اللہ کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے چھوٹ جائے اللہ کے ہاں۔ ہم کیسے چھوٹیں گے؟ اللہ کہیں گے آپ کو سارا علم تھا۔ تو آپ سب فکر مند ہو جائیں، جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر ہمارا عمل ہو، روزانہ کے اعتبار سے اپنے عمل پر نظر ثانی کریں، اپنا محاسبہ کریں، رات کو سونے کے اوقات میں مراقبہ کر کے سویا کریں کہ جو کچھ آج ہم نے جامعہ میں پڑھا آیا اس پر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر عمل ہوا اس پر، وہ میں نے پہلے عرض کیا، اس پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، عمل نہیں ہوا اس پر استغفار کرنا ہے اور عمل کی نیت کرنا ہے۔ تمام بچیاں وعدہ کرتی ہیں انشاءاللہ پورے دین پر چلنے کا، پورے دین پر چلنے کا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔